بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 20 مئی جمعۃ المبارک کا دن، سال 2022، نئی صبح، نیا پروگرام۔ آپ کا اپنا میزبان جاوید اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ گڈ مارننگ، صبح بخیر اور السلام علیکم ایوری بڈی۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سب لوگ ٹھیک ہیں؟ امید ہے خوش ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ جی ناظرین، ہم سب سے پہلے تو جو جمعۃ المبارک کا جو کام ہوتا ہے وہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو آئیے اللہ پاک کے حکم کی تابعداری، فرما برداری کرتے ہوئے کم از کم ایک دفعہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ جی ناظرین، ہم تاریخ ہندوستان میں گھوم رہے ہیں 15ویں صدی کے وسط میں۔ 15ویں صدی کے وسط میں ہندوستان کا جو نقشہ تھا، جو اس کے تہذیب و تمدن تھا، جو اس کے اوپر فرما روائی ہو رہی تھی، تخت دلی کے جو حالات تھے، بادشاہت کے، ان کو ڈسکس کرتے ہیں، ان پہ نظر جما کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہم پہنچے ہوئے ہیں آج کل لودھی خاندان کی حکومت میں۔ اس کے پچھلے پروگرام میں نے آپ کو پہلے 2 بادشاہوں کے بارے میں بتا دیا تھا۔ نمبر 1 بہلول خان لودھی، نمبر 2 سکندر خان لودھی۔ یہ 2 بڑے بادشاہ تھے لودھی خاندان کے، جنہوں نے حکومت کر گزرے تھے۔ ان کے بارے میں ڈیٹیل تفصیل کے ساتھ میں نے پچھلی قسطوں میں بیان کر دیا ہے، آپ کو بتا دیا، ان پہ روشنی ڈالی ہے، حتی المقدور کوشش کی ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں سمجھ آ جائے۔ آج ہم دیکھیں گے لودھی خاندان کے تیسرے اور آخری چشم و چراغ کو۔ جی، انہوں نے جب حکومت کی ہے، تخت دلی پر جو براجمان ہوئے، ان کا نام تھا ابراہیم خان لودھی۔ یہ تیسرا اور آخری بادشاہ تھا لودھی خاندان کا۔ پہلے تو یہ نوٹ فرما لیں کہ اس نے 9 سال ٹوٹل حکومت کی ہے، تخت دلی پر براجمان رہا ہے۔ یہ سکندر خان لودھی کی وفات کے بعد تخت نشین ہوا اور 9 سال مسلسل اس کی حکومت رہی ہے، تاریخ بتاتی ہے۔ لیکن اس کے جو کرتوت تھے، اس کے جو بیہیویئر تھا، اس کا ایٹیٹیوڈ جو تھا، وہ انتہائی قابل اعتراض، نکما اور نکارا رہا، نکارا ہر قسم سے۔ یہ خود کو عقل مند سمجھتا تھا، یا دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ یہ خالصتاً لال بجھکڑ تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، تاریخ کی کتابیں بتاتی ہیں، جو میں نے نتیجہ اخذ کیا ہے اس کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ لال بجھکڑ محاورہ ہے، وہ بے وقوف آدمی جو خود کو بہت عقل مند سمجھتا ہو، اسے کہتے ہیں لال بجھکڑ۔ یہ بادشاہ جا صاحب جو تھے ابراہیم خان لودھی، یہ تقریباً اس پہ پورا اترتے ہیں، اس محاورے پر۔ وہ کیسے، میں بھی بتاتا ہوں۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے خیر خواہوں کی گردنیں اڑائیں، اپنے چاہنے والے، اپنے پیار کرنے والے، اپنے سپورٹرز کو، اپنے ہی مخلصین کو ایک ایک کر کے قتل کرواتے رہے، یہاں تک کہ اپنا سگا بھائی جو کہ جون پور کا راجہ تھا، حاکم تھا، جون پور کی بہت بڑی ریاست، یہ رہا اس کا نام جون پور، یہ بہت بڑی ریاست تھی اور اس کا راجہ تھا اس کا سگا بھائی۔ اس نے سب سے پہلے، سب سے بڑھ کر اس بندے کو قتل کروایا، اپنے سگے بھائی کو۔ اس بدبخت کو بدبو بھی اپنے خلاف بغاوت کی بو بھی آئی، تو اپنوں سے
اچھا یہ ایک اور بھائی اس کا باقی بچا تھا، اس کو اس نے زندان میں یعنی جیل خانے میں، قید خانے میں ڈلوا دیا، وہ مستقل طور پر جیل میں رہا، اور جو باہر تھا اس کو قتل کروا دیا۔ اور بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی، مزید اس نے کیا کیا، گل کیا کھلائے، گل یہ کھلائے کہ گرد و نواح میں، قرب و جوار میں، ہندوستان میں بہت سارے افغان لوگ چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حاکم تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں پر حکومت کر رہے تھے۔ یہ آپ کو پتا ہے، میں بھی جانتا ہوں کہ یہ جو افغان قوم ہے یہ خوددار اور غیرت کے نام پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتی۔ ان کو ڈی گریڈ کرنا شروع کر دیا انہوں نے۔ یہ لوگ یہ کرتے تھے، یہ جتنے افغان سربراہ تھے مملکتوں کے، ہندوستان میں پھیلے ہوئے تھے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے مالک بنے ہوئے تھے، حاکم تھے، ان کا کام کیا تھا؟ یہ کرتے یہ تھے کہ شہنشاہ دلی کو، بادشاہ کو، دلی کے تخت پر جو بھی بیٹھا ہوا ہو اس کو اپنے سر کا تاج مانتے تھے، اپنا بزرگ، اپنا پیشوا مانتے تھے، اور بوقت ضرورت کے وقت، مصیبت کے وقت ہر طرح کی مالی اور بدنی اور فوجی امداد شہنشاہ ہندوستان کو بھیجا کرتے تھے کمک کے طور پر۔ چاہے غذا کی ضرورت ہو، غلے کی ضرورت ہو، پیسوں کی ضرورت ہو، مال کی ضرورت ہو، فوج کی ضرورت ہو، ہتھیاروں کی ضرورت ہو، یہ ہر طرح سے 24 گھنٹے تیار رہتے تھے۔ اور بدلے میں جو شہنشاہ دلی ہوا کرتا تھا، بادشاہ دلی کا، جو ہندوستان کا تخت پر براجمان ہوتا، وہ ان کی بڑی عزت اور قدر کی نگاہ سے دیکھا کرتا، ان لوگوں کو خاص مقام دیا کرتا، خاص عزت سے نوازا جاتا، ان کو مختلف محافل میں بلایا جاتا، خوشی غمی میں ان کو شریک کیا جاتا، بلکہ ہر کام سے پہلے ان لوگوں کو بلوا کر، ان امراء کو، ان حاکموں کو، ان افغانوں کو بلا کر شہنشاہ دلی یعنی ہندوستان کا بادشاہ مناسب مشورے کیا کرتا، کوئی بھی خاص کام کرنے سے پہلے، کسی ملک پر حملہ کرنا ہو یا کسی سے دفاع کرنا ہو۔ بادشاہ سلامت حسب روایت ان لوگوں کو بلا کر، جو تمام کے تمام افغان تھے، پٹھان تھے، ان کو بلا کر ان سے مشورہ کرنا ضروری خیال کیا جاتا، اور ان کو شاہی دربار میں خاص مقام اور عزت سے نوازا جاتا تھا۔ یہ پہلا بندہ تھا، لودھی خاندان کا تیسرا اور آخری چشم و چراغ، ابراہیم خان لودھی، کہ اس نے اس روایت کا بھی گلا گھونٹ دیا۔ سب سے پہلے تو کہ اس نے اپنے بھائی لوگوں تک نہیں چھوڑا، قتل کروا دیا یا جیل میں ڈلوا دیا۔ اب اس کا جو دھیان تھا، اب اس کی نظر جو تھی، کہتے ہیں نا کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے وہ شہر کی طرف دوڑتا ہے، اس نے اپنے ہی دستوں بازوؤں کو کاٹنا شروع کر دیا، اپنے سپورٹرز کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے مخلصین کی گردنیں اڑانا شروع کر دی، اور ان کے لیے قواعد تبدیل کر دیے شاہی دربار کے۔ کیا؟ وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ ان کو جب یہ ملنے کے لیے آتے نا بادشاہ سلامت کے دربار میں، تو ان کو یہ حکم ہوا کہ آپ نے نوکروں کی طرح ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا ہے، اور بادشاہ سلامت کی موجودگی میں کسی سیٹ پر، کرسی پر نہیں بیٹھنا، اور بادشاہ کی اجازت کے بغیر تمہاری زبان تک نہیں ہلنی چاہیے۔ اب یہ وہ رویہ تھا جو افغان پٹھان حاکموں نے اپنی ذلت و رسوائی کا باعث سمجھا، اپنی بے عزتی خیال کیا، اور بجا طور پر کیا۔ پھر کیا تھا؟ کچھ نے تو واشگاف الفاظ میں منہ پہ فیس ٹو فیس برملا اظہار کر دیا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، زیادتی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بخوشی اس نے قتل کروا دیا۔ ٹھیک ہے، جن سے بغاوت کی بو آئی، جنہوں نے احتجاج کیا، ان کو قتل کروایا۔ لیکن دو بہت بڑے حاکم تھے ایسے، ایک چتور کا تھا، میں آپ کو لکھ کے دونوں کے نام بتاتا ہوں، انہوں نے پھر وہ کام کیا
جو ان کا کرنا پھر بنتا تھا. کیا کام کیا ابھی بتاتا ہوں. ان میں جو سب سے پہلا تھا اس کا نام تھا، یہ چتور کا حکمران تھا. یہ تھی ریاست جس کا یہ حکمران تھا. اس کا نام تھا راجا سنگرام سنگھ. راجا سنگرام سنگھ. یہ نوٹ فرما لیں. یہ نمبر 1 یہ آدمی، اور دوسرا پنجاب کا حکمران جو تھا اس کا نام تھا دولت خان لودھی. یہ پہلا آدمی تھا اور یہ دوسرا. یہ پنجاب کا حکمران تھا اس وقت. اس کا نام تھا دولت خان لودھی. ان دونوں بادشاہوں نے، دونوں حاکموں نے، دونوں راجاؤں نے مل کر ایک پلاننگ کی. اس لیے کہ یہ بادشاہ کے رویے سے نالاں تھے، اور بجا طور پر نالاں تھے، ناخوش تھے، ناراض تھے. انہوں نے پھر پلاننگ کے تحت دونوں نے مل کر سیدھا پیغام بھیجا کسے؟ افغانستان میں. یعنی کابل کا اس وقت کا بادشاہ تھا ظہیر الدین بابر. آپ کے چہرے پہ سن کے رونق آئے گی کہ چمک لگنا شروع ہو گئی ہے کہ آگے چلنے والے دنوں میں کون آ رہا ہے. جی آپ صحیح سمجھے. اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کو پیغام یہ بھیجا ان دونوں نے مل کر، ان دونوں راجاؤں نے، کہ بابر صاحب تشریف لائیے. اس نے اپنے دست و بازو اپنے ہاتھ سے کاٹ لیے ہیں. تخت دلی کو فتح کر لینا آپ کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. اچھا، ظہیر الدین بابر کو تفصیلات بتائیں انہوں نے، باقاعدہ پیغام بھیجا اور اس کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھایا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی مدد امداد کے لیے آنے کو تیار نہیں ہے. اس بندے نے ایک ایک کر کے سب کو یا تو قتل کروا دیا یا جیلوں میں ڈلوا دیا، اور جو بچ گئے ہیں وہ اس سے دلی طور پر نالاں ہیں. لہٰذا اس کی امداد اور اس کی کمک کے طور پر اس کی فیور کے لیے کوئی نہیں آنے والا، اور خود سے یہ اس قابل نہیں ہے کہ تمہاری فوج کا مقابلہ کر سکے. تو آؤ تمہارے لیے یہ تارنے والا ثابت ہوگا. ظہیر الدین بابر یہ سن کر بہت خوش ہوا. وہ اس وقت افغانستان میں کابل کا بادشاہ تھا، حکمران تھا. اس نے ایسا ہی کیا جی. کچھ ہی دنوں کے بعد اس نے حملہ کیا، اور بغیر کسی لمبی چوڑی جنگ کے، بغیر کسی خاص مزاحمت کے، اس نے ابراہیم لودھی کو کاٹ کے رکھ دیا. ابراہیم لودھی کو تخت سمیت زمین بوس کر دیا. اب نتیجہ کیا ہوا کہ بابر یہ کام کرنے کے بعد ہندوستان میں رکا نہیں ہے. پتہ نہیں وجہ کیا تھی، یہ نہیں پتہ چل سکا. واپس گیا ہے، کابل چلا گیا. یہاں پہ اپنا کوئی نمائندہ بٹھا کے گیا جو وقتی طور پر حالات کو قابو میں رکھتا، لیکن خود یہاں ہندوستان میں نہیں ٹھہرا. اعلان یہ کر گیا کہ اب کابل اور ہندوستان، یعنی دلی کا تخت اور کابل کا تخت، یہ دونوں ایک ہی ہیں. یعنی بابر ان دونوں تختوں کا حکمران مالک ہے. ظہیر الدین بابر مغل بادشاہ. یہ اعلان ہو گیا، سب کو پتہ چل گیا، لیکن وہ بذات خود یہاں پہ رکنا اس نے پسند نہیں کیا. اچھا، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں ان میں جو مسلمان قابض تھے یا پٹھان قابض تھے، ان کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا ہلکی سی جھلک دکھا دیتا ہوں. ان میں تھا پنجاب، بنگال تھا. یہ وہ ریاستیں آپ کو گنوانے جا رہا ہوں جو اس وقت افغان حکمرانوں کے زیر تسلط تھیں.
یہ نوٹ فرما لیں. نمبر 1 پنجاب تھا, نمبر 2 بنگال, نمبر 3 جونپور اور گجرات. جونپور, چوتھی تھی گجرات. یہ دیکھیں, یہ نوٹ فرما لیں. چوتھی ریاست گجرات کی تھی, 5ویں مالوے اور 6ٹھی ملتان. مالوے, ملتان. اور سب سے بڑی ریاست تھی جس پہ حکمران مسلمان تھا, افغان تھا, وہ تھی سندھ کی ریاست. یہ نوٹ فرمائے. یہ ساری کی ساری ریاستیں وہ تھیں جو مسلمان حکمرانوں کے زیر تسلط تھیں, اور یہ سارے کے سارے لوگ افغان تھے. ادھر دوسری طرف ہم نظر دوڑائیں تو ارولی پہاڑ کے جنوب کی طرف راجپوتانے میں کئی راجا تھے. ارولی پہاڑ, اس کے جنوب میں دیکھیں, ارولی ایک بہت بڑا پہاڑ ہے انڈیا میں, اس کا نام ہے ارولی. یہ ارولی پہاڑ جو ہے, اس کے اطراف میں راجپوتانہ میں اس علاقے کو کہا جاتا تھا راجپوتانہ. اس کے قرب و جوار کو اس پہاڑ کے راجپوتانہ, اس نام سے اس ایریے کو پکارا جاتا تھا. اس میں بہت سارے راجا تھے جو راج کر رہے تھے. اور تیسری طرف ہم دیکھیں دکن میں, تو دکن میں 2 بڑی ریاستیں تھیں. اب دکن میں چلتے ہیں. دکن کون سا علاقہ ہے؟ وہی جنوبی حصہ ہندوستان کا, ساحل سمندر کا, بندیاچل پہاڑ کے اس طرف. آپ کو پتا ہے, میں نے تعارف کروایا ہوا ہے, لکیر کے دکھا دیا ہوا ہے ہندوستان کا نقشہ. اس کے دوسری طرف, یہ بندیاچل پہاڑ کے دوسری طرف تھا دکن. اب یہ جو علاقہ تھا, اس میں 2 بڑی ریاستیں تھیں. ایک تو تھی بہمنی ریاست تھی. اس کا راجا جو تھا, حکمران مسلمان تھا. یہ نوٹ فرمائیں. اور دوسری طرف جو ریاست تھی وہ ہندوؤں کے زیر تسلط تھی, اس کا نام تھا بجے نگر. بجے نگر. یہ 2 بڑی ریاستیں تھیں دکن میں. جو پہلی ہے بہمنی, اس پہ مسلمانوں کا راج تھا, اور جو دوسری ہے اس پر ہندوؤں کا قبضہ تھا. اس کے علاوہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں مسلمانوں نے, افغان پٹھانوں نے بہت ساری ریاستوں پر اپنی اپنی ریاستیں بنا لی, اور ان کی خود مختاری اور آزادی کا اعلان کیا. اور جتنی اس کے زیر تسلط تھیں تخت ہندوستان کے, تخت دلی کے زیر اثر ریاستیں, ان میں سے تقریباً سب نے اپنی آزادی اور خود مختاری کا اعلان کر دیا. اب ان میں سے بہت ساری ریاستیں مسلمانوں کے, انہی افغان پٹھانوں کے زیر تسلط تھیں. وہ کب, کیسے, کیوں ان کے تسلط میں آ گئیں, ان کی ڈیٹیل تفصیل انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے رکھوں گا. کیونکہ آج کی جو پہلا سیگمنٹ ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم سے پورا ہو گیا, اس سے زیادہ نہیں آگے جانا چاہیے. اگر ان کو ڈسکس کروں گا تو پروگرام بہت لمبا ہو جائے گا. جی, آج کے پروگرام کا دوسرا مزیدار سیگمنٹ, آج کا لفظ. جی, آج کا لفظ نوٹ فرمائیں, بڑا مزے کا. نمبر 1 جرنی, نمبر 2 ٹریول. یہ 2 الفاظ ہیں جی انگریزی کے. کیا مطلب ہے ان کا؟ دونوں کا مطلب ہے سفر کرنا. سفر اردو والا, انگریزی والا نہیں. سفر کرنا, نوٹ فرمائے, سفر کرنا.
دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ کیا کوئی بتائے گا مجھے کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو جرنی ہے یہ ایک دن کا سفر ہوتا ہے۔ اگر ایک دن مسافر ہو، کوئی ایک دن کا مسافر ایک دن کا سفر ہو تو اسے جرنی بولتے ہیں، اور اگر ایک سے زیادہ دنوں کا سفر ہو، فاصلہ ہو جسے طے کرنا ہے، تو اس کو ٹریولنگ بولتے ہیں، وہ جرنی نہیں ہوتا۔ یعنی اگر ایک دن کا سفر ہو تو اسے بولتے ہیں جرنی، زیادہ دنوں کا سفر ہو تو اس کو ٹریول بولتے ہیں، ٹریولنگ ناٹ جرننگ۔ جی امید ہے آپ کو آج کا لفظ اچھا لگا ہوگا، ہے نا؟ سمجھ تو آتی ہوگی کچھ نہ کچھ۔ جی پروگرام کا تیسرا آخری اور مزیدار سیگمنٹ آپ کی خدمت میں پیش ہے، وہ یہ ہے آج کی بات، اس کے بارے میں اس زاویے سے، اس حوالے سے عرض کرتا چلوں کہ لوگوں کی، انسانوں کی صرف خامیوں پہ نظر نہ رکھا کریں۔ ہر بندے میں فرشتہ کوئی نہیں ہوتا، ہر بندے میں کچھ خوبیاں اور خامیاں خالق کائنات نے رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اور ہمیں تصویر کا روشن پہلو ہی دیکھنا چاہیے، پازیٹیوٹی لانی چاہیے اپنی سوچ پہ، اثبات رکھیں، مثبت سوچیں، منفی نہ سوچا کریں، لوگوں کی برائیوں پر، کمیوں کوتاہیوں پر نظر نہ رکھا کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بدنی خوبصورتی ہے، بدصورتی ہے نا، بدنی جسمانی بدصورتی، اس کمی کو اخلاق کی خوبصورتی پورا کر سکتی ہے، مگر اخلاق کی بدصورتی کو جسمانی خوبصورتی پورا نہیں کر سکتی۔ کیا سمجھے؟ غور کیجئے گا میری بات پہ، ذرا دھیان دیجئے گا، ذرا دیکھ کے آگے چلیے گا کہ بات آپ کی سمجھ میں آئی کہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان جاوید اقبال کو دیجئے اجازت۔ اللہ سونا آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق دے۔ خوش رہیں، خوش رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھا کریں۔ اپنے میزبان جاوید اقبال کو اجازت دیجئے، انشاءاللہ بشرط زندگی شام کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔ پاکستان زندہ باد۔